کے سٹیٹمنٹ دینے سے یا ان کی ٹویٹ کرنے سے کیا جنورلی عمران خان کے کیس میں عمران خان کی رہائی پہ یا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کیا وہ فیکٹر ہے جس سے مزید یہ چیز کلیئر ہوگی کہ 804 کی آسانی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، کب 804 باہر آ رہا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ نیکسٹ 90 ڈیز جو ہے وہ بہت کروشل ہیں، اور اگلے 90 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ملک کے سیاسی معاملات کس سمت جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں کیونکہ آپ جلد ایکسپیرینس کریں گے کہ مے بی آپ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ کے درمیان موجود ہو۔ ضد کی سچویشن بنتی جا رہی ہے ان کے درمیان اور ہر اس شخص کے درمیان جو اینٹی عمران بات کر رہے ہیں، اینڈ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ مزید پرو عمران خان گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ پریشر بنائے کہ فری عمران خان۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ۔ مینلی میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں ریسنٹ ٹائمز میں پولیٹیکل لینڈسکیپ پاکستان کا، اور اس میں ہر وہ چینج جو بظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک نام ہے جو کانسٹنٹلی پاپ اپ کر کے اسکرین پہ آ رہا ہے، چاہے نیشنل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو۔ جس پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سے بات ہو عمران خان کی رہائی کے متعلق، تو نام آتا ہے کہ رچرڈ گرینل نے یہ کہہ دیا، رچرڈ گرینل نے یہ کہہ دیا۔ رچرڈ گرینل کا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے۔ خواجہ آصف کامنٹ کرتے ہیں تو رچرڈ گرینل کا رد عمل آتا ہے۔ پاکستان کے ٹاپ میڈیا ہاؤسز رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہیں، اگر غلط ٹویٹ کر دیں تو ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ رچرڈ گرینل کون ہے، کیوں پاکستان کی سیاست میں اس وقت ریلیونٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بالخصوص رہائی کے متعلق رچرڈ گرینل کی سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ سب سے پہلے رچرڈ گرینل کا جو پورا نام ہے دیٹس رچرڈ ایلن گرینل۔ رچرڈ ایلن گرینل 58 ایئر اولڈ ریپبلکن ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا بہت وائٹل ممبر رہ چکے ہیں۔ اس وقت جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے متعلق بھی ان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیزگنیشن، ایک امپورٹنٹ رول جو ہے ان کو ایک بہت امپورٹنٹ منصب پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اوور آل میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ رچرڈ گرینل کا امریکہ کی سیاست پہ کتنا اثر ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اور کیا واقعی ان کے سٹیٹمنٹ دینے سے یا ان کی ٹویٹ کرنے سے کیا جنورلی عمران خان کے کیس میں عمران خان کی رہائی پہ یا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کی پچھلی 10 سال میں، 15 سال میں کہاں کہاں وہ اپوائنٹڈ رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ انہوں نے رول پلے کیا ہے، اور وہاں پر کوڈ ہی میک اے ڈفرنس، یا یہ صرف سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے کی حد تک ہے، اس کی کوئی اس طریقے سے سگنیفیکنس یا جو امپورٹنس ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی شاید ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اوور آل اگر بات کریں تو سپٹمبر 18 1966 کو رچرڈ گرینل جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ جو ان کی ارلی ایجوکیشن ہے، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارورڈ نہ صرف امریکہ کی بلکہ پوری دنیا کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ہے، اور اوور آل جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کی اسپیشلٹی ہے، وہ پبلک ڈپلومیسی، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ کانگریس کے اپنا ریپبلکن ہیں یہ، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ماضی میں امپورٹنٹ ممبر رہ چکے ہیں، بش کی ایڈمنسٹریشن کے بہت امپورٹنٹ ممبر رہ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹینیور میں 2018 سے 2020 جو ہے یہ امبیسڈر بھی رہے ہیں آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان جرمنی، وہاں پر بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ کوسوو اور سربیا کا جو ان کا پیس ٹریٹی ہے اس میں ان کا کیا رول تھا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ریسنٹلی ان کا رول جو منظر عام پہ ہمیں منظرنامے پہ، سیاسی منظرنامے پہ نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی، فری عمران خان۔ دیکھیں، کسی بھی امپورٹنٹ پوزیشن پہ بیٹھے بندے نے اگر یہ ٹویٹ کیا عمران خان کے حق میں تو یہ تھوڑا سا انکنونشنل ہے۔ انکنونشنل اس اعتبار سے ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک شخص جس نے ابھی تک اپنا سمجھے اوتھ بھی نہیں لیا یا آفیشیل جوائننگ بھی نہیں دی، وہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم جو کہ جیل کی سلاخوں میں، ان کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ اور اوبیسلی سٹیٹمنٹ کا امپیکٹ ہے کیونکہ وہ جس بندے کے ساتھ ان کا نام جوڑا گیا ہے وہ بندہ پاکستان میں اس وقت سفر کر رہا ہے۔ پاکستان میں عمران خان جو ہے وہ ریاستی ایک قسم کہہ لیں وکٹمائزیشن کا جو ہے ان کو سامنا ہے، اور
بہت سارے پاور کوریڈورز میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ فری ٹرائل ہے، فیئر ٹرائل ہے، نہیں ہے. ان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر وہ باہر آئے گا تو وہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گا اور پھر شاید گورنمنٹ کا اقتدار میں رہنا یا آپریٹ کرنا یا ٹکنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سچویشن کیوں بنی ہے. سو رچرڈ گرینل جو ہیں جی وہ اسپیشل پریزیڈینشیل انوائے رہے ہیں سربیا اور کوزوو میں. پیس نیگوسیشنز کرائی انہوں نے 2019 سے 2021 تک. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے جو آپ کے سمجھیں امریکہ کی حکومت ہے اس کا جو اقوام متحدہ میں نمائندہ ہے سمجھیں، وہ اس منصب پہ یہ سرو کر چکے ہیں. جب یہ بش ایڈمنسٹریشن کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ 2005 کی یہ بات ہے، تو لگ بھگ 21 سال سے 20 سال سے یہ یو ایس پاور کوریڈور میں یہ شخص جو ہے یہ موجود ہے. اوور آل جو ہے ان کا جو ٹینیور تھا جرمنی میں وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے. آپ کو جرمنی میں جو ان کا ٹینیور ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری جرمن سرکار جو تھی، جو گورنمنٹ تھی جرمنی کی، انہوں نے ملٹیپل اعتراضات، ملٹیپل الزام ان پہ لگائے ہیں، ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور اتنا ایک سچویشن جو ہے وہ ٹینشن والی کریٹ ہو گئی تھی کہ ایونچولی ان کو وہاں سے ہٹایا گیا جرمن ایمبیسیڈر کے طور پہ. یہ ہر معاملے پہ اپنی کامنٹری کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جو انٹرنل میٹر ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر رہے نہیں کر رہی ہے، یا فار دیٹ میٹر کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات امیگریشن پالیسی کو لے کے کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی کامنٹ کرتے تھے. جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے یا جو ڈپلومیٹک کہہ لیں ایک روایات ہے، ان کے حساب سے بڑا انکنونشنل ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. یہ جانے گئے ہیں اپنی آؤٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے، مطلب جو دل میں آ گئی وہ ہم نے کر دینی ہے، ریگارڈلیس اس کا اثر کیا جائے، اچھا لگے برا لگے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. لیکن اس میں کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کے باوجود کیا یو ایس ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، انہوں نے ان سے ہاتھ ہٹا لیے یا ان کو سائڈ پہ کر دیا؟ نہیں، ان کو الٹا ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا. یعنی ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کو آپ ایک منصب سے واپس بلاؤ اور اس کو اسے زیادہ امپورٹنٹ رول، اسے زیادہ ویلیوبل رول آپ اس کو اپوائنٹ کر دو. تو دس شوز ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اعتماد ہے وہ رچرڈ گرینل پہ بہت زیادہ ہے. اوور آل جو ہے گرینل بہت ساری پبلیکیشنز، بہت ساری، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن ٹائمز، الجزیرہ، ملٹیپل پلیٹ فارمز، ان پہ بیٹھ کے یہ آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں، کامنٹری بھی کرتے رہے ہیں. فاکس نیوز پہ جو ہے وہ بڑا ریگولرلی اپیئر ہوتے رہے ہیں. اور انیشلی جو گرینل ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے تھے ٹرمپ پہ. یہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہہ لیں فین نہیں تھے، لیکن ایونچولی جب ڈونلڈ ٹرمپ کو کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا گیا اور جب فائنل ہو گیا کہ پریزیڈنسی کے کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوں گے، تو اس کے بعد سے گرینل کی پالیسی میں جو ہے وہ ایک شفٹ آیا. اور جنرلی جو رچرڈ گرینل سب سے بڑے کرٹیک تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، یا جو کھلم کھلا ٹویٹر پہ اس ٹائم پہ، یہ جو آج کا آپ کا پلیٹ فارم ایکس ہے، یہ اس زمانے میں ٹویٹر ہوا کرتا تھا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ موجود ہیں. بٹ جب انہوں نے ٹرمپ کے حق میں بات کرنی شروع کی تو اس کے بعد اپنے سارے جو سابقہ ٹویٹس ہیں وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. اوور آل اس وقت اگر جدھر ہم کھڑے ہیں، ہم نے سمجھنا ہے کہ شخص کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ پی آر میں ہے، پبلک ریلیشننگ میں، پبلک ڈپلومیسی میں. اور پبلک ڈپلومیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کو، اپنے لوگوں کو ایک ہوپ دیتے ہیں اور ان کو انگیج کرتے ہیں فار یور اون بینیفٹ. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو ریسنٹلی امریکہ میں جو انتخابات ہوئے، صدارتی انتخابات ہوئے، اس میں انہوں نے پرو عمران خان سٹانس رکھا. اور پرو عمران خان سٹانس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانیز جو امریکہ میں موجود تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو انڈورس کیا، ان کو ووٹ کیا. نہ صرف کہ ٹرمپ کو جو ان کی الیکشن کیمپین ہے اس میں صرف سپورٹ یا ووٹ کیا، بلکہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ڈونیشنز بھی دی. اور اوورسیز پاکستانیز نے یا جو ڈونرز ہیں ان کی بہت ساری ملاقاتوں میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جب آپ آئیں گے تو جب بھی آپ برسر اقتدار ہوں گے، کیا آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ کیا آپ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے؟ کیا آپ اس کو باہر نکالنے کی بات کریں گے؟ تو اس حساب سے یہ جو شخص ہے، یہ شخص سب سے زیادہ ایکٹیولی اسٹیٹمنٹس نہ صرف ان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ،
اپنے ٹویٹر پہ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ انہوں نے عمران خان کے حق میں بات کی. اسی کی تھوڑی سی ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ شخصیت اپنی کانٹروورسیز کے لیے تو جانی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو وہاں پہ رول رہا ہے. جنرلی انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا تو جیو نیوز نے ان کی اس ٹویٹ کو کہہ لیں کہ کاؤنٹر کیا, کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی. کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا تھی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے حق میں یہ ٹویٹ آیا تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, بٹ آبویسلی ہم جانتے ہیں جیو کی تھوڑی سی پولیٹیکل افیلیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف ہے. تو انہوں نے لکھا کہ گے رچرڈ گرینل اپوائنٹڈ ایز ڈونلڈ ٹرمپس اسپیشل انوائے. اب اس کا پرپز یہ تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا رچرڈ گرینل کے اس پارٹ کو کہ رچرڈ گرینل گے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس ہز چوائس, بٹ کیا پاکستان کے پبلیکیشن کو یہ ہیڈ لائن دینی چاہیے تھی؟ یہ اس بات نے بہت ساری جو ہے نا وہ کانٹروورسی سپارک کی دنیا میں, پاکستان میں, انٹرنیشنلی. اور رچرڈ نے اس کو رپلائی بیک کیسے کیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ تیار کیا کہ انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا اور اس ری ٹویٹ کے اوپر انہوں نے لکھا فری عمران خان. سو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا تھی کہ جیو نے میری مخالفت کی ہے یا مجھے ہٹ کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نے پرو عمران خان سٹانس رکھا تھا. یعنی ایک قسم کی ضد کی سچویشن بنتی جا رہی ہے ان کے درمیان اور ہر اس شخص کے درمیان جو اینٹی عمران بات کر رہے ہیں. اینڈ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ مزید پرو عمران خان گفتگو کر رہے ہیں. اوور آل پبلک ڈپلومسی کا ان کا یہ لیول ہے کہ جو کوسوو اور سربیا کی انہوں نے پیس ٹریٹی کرائی ہے, اس ٹریٹی میں جو مین رول تھا وہ انہوں نے پلے کیا, اور اس طریقے سے کیا کہ لٹرلی ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا وہاں پہ. وہاں پر ایک بہت بڑے لیول پہ احتجاج ہوئے, اور انہیں احتجاج کو کیوں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوسوو کے جو پرائم منسٹر ہیں ایلبن کرٹی, انہوں نے اس طرح کے سرکمسٹانسز کریٹ کیے کہ پریزیڈنٹ آف کوسوو ایکسیپٹڈ اے ڈیل جو کہ سربیا کے حق میں تھی, کوسوو کے حق میں نہیں تھی, سربیا کے حق میں تھی. اور وہ ڈیل ایکسیپٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کوسوو میں پروٹیسٹ ہوئے, اور اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑا, باہر جانا پڑا. لیکن اس میں اسٹرانگ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹاسک پہ ان کو بھیجا گیا تھا ٹاسک کو انہوں نے پورا کیا. یہ وہ اسکل ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اور پبلک ڈپلومسی کا جس کے لیے رچرڈ جانے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور مزید شاکنگ بات ہے وہ اس طریقے سے کیا کہ تینوں ملک, امریکہ, کوسوو, سربیا, تینوں نے ان کو 2021 میں پریزیڈینشل ایوارڈ سے نوازا. یعنی سارے سمجھتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا مخلص ہے, ہمارا ہمدرد ہے, اس نے ہمارے بھلے کی بات کی ہے. تو دس از ہاؤ دا مین از, ویری شروڈ, ویری انٹیلیجنٹ, مینٹلی بہت شارپ, ذہنی طور سے بہت تیز, پولیٹیکل پلس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو گیج کرنا اور اس کے حساب سے نیریٹو بنانا, یہی وہ چیز ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے جس چیز میں, یا جو ان کا اسٹرانگ ایریا ہے. اب پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ کیا یوز کی جائیں گی؟ کیا جرمنی پہ اگر رچرڈ نے اپنی اسٹیٹمنٹ سے پریشر بنایا تھا تو جرمنی ایک اسٹرانگ اکانومی تھی, جرمنی ایک اسٹرانگ ملک تھا, سیلف سفیشینٹ ملک تھا, وہ چندہ لے کے نہیں چلتا, وہ IMF کی وسائل پہ نہیں چلتا, اس ملک کو تنخواہیں دینے کا چیلنج نہیں ہے, اس ملک کے پاس سسٹینیبلٹی پلان ہے, اس ملک کے پاس ان کیس اگر فار ایگزامپل ان کو کہیں سے فائنینشیل سپورٹ نہیں آئے گی تو وہ سیلف سسٹینیبل ملک ہے. لیکن یہی پریشر اگر پاکستان پہ بنایا جائے اسٹیٹمنٹس دے کے, اور یہی پریشر اگر فار ایگزامپل حاکم وقت پہ بنایا جائے, اس گورنمنٹ پہ بنایا جائے, اور ہم نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ شخص ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ بھی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہے رچرڈ کی, تو یہ تمام میٹرز اس شخص کے نیچے آتے ہیں. اگر وہ یہ پریشر بنائے کہ فری عمران خان, اور یہ بات صرف یہاں تک کنفائنڈ نہیں ہے, میں آپ کو ان کے انٹرویوز کوٹ کرتا ہوں, جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ جائیں وہ انٹرویو دیکھیں. گرینل نے اپنے انٹرویوز میں یہ بات بولی ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں بے تحاشا سملیرٹیز ہیں, عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہے, عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ انکنونشنل سیاستدان ہیں, ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے, جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ میرے آپ کی طرح ہے, وہ عام لوگوں کی طرح ہے, وہ غیر سیاسی ہے, وہ ڈپلومسی سے ہٹ کے ہے, وہ نیچرل ہے. اور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بات کوٹ کی کہ ان کا جو بیہیویئر ہے یہ ملتا ہے
پاکستان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو بائیڈن جو پریویس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ نہیں رکھے، لیکن میں یہ فورسی کرتا ہوں، یعنی رچرڈ کہہ رہے ہیں، میں یہ فورسی کرتا ہوں کہ وی ول ہیو بیٹر ریلیشنز ود پاکستان انڈر لیڈرشپ آف عمران خان. یہ کی ورڈ ہے یہاں پہ، انڈر لیڈرشپ آف عمران خان. یعنی وہ آلریڈی فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار تبدیل ہوگا، پاکستان میں حالات تبدیل ہوں گے، پاکستان عمران خان کی لیڈرشپ کے نیچے فلرش کرے گا. اور یہ کون شخص بول رہا ہے؟ یہ یو ایس پریزیڈنٹ کا اسپیشل انوائے بول رہا ہے. تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ آئی ہوئی ہے. جس انٹرویو کا میں بات کر رہا ہوں، یہ نیوز میکس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور رچرڈ گرینل کے اگر آپ ایکس پلیٹ فارم پہ جائیں گے، جو کہ پاکستان میں آبویسلی پراکسی کے بغیر نہیں چلتا، تو اس میں آپ کو یہ انٹرویو نظر بھی آئے گا. اب یہاں پہ ویئر وی اسٹینڈ، ان کی اپوائنٹمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یو ایس پریشر ڈالے گا پاکستان پہ. رچرڈ کی سٹیٹمنٹس پریشر فارم کریں گی پاکستان کے پاور کوریڈورز پہ، اور گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک مرتبہ یہ دباؤ آئے گا کہ فری ٹرائل دیا جائے عمران خان کو. اور اگر یہ فری ٹرائل ہوتا ہے اور یہ فری ٹرائل کی نشریات ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ اس شخص کو، قیدی نمبر 804 کو، جس کو ایک طریقے سے ایک پلاننگ کر کے عوام سے دور کیا گیا، ڈسکنیکٹ کیا گیا کہ وہ بندہ بات ہی نہ کر سکے، یا اگر بات کرے تو مجھ تک آپ تک نہ پہنچ سکے، ایک مرتبہ وہ رستہ جو ہے اوپن، اگر ٹرائل ہونے شروع ہو گئے اور میڈیا ٹرائل ہونے شروع ہو گئے اور لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا، تو وہ ویک کیسز جن کے اوپر زور زبردستی انفلوئنس کر کے اس کو سزا دی گئی ہے، ان کے فیصلے ریورس ہونے شروع ہوں گے. اور اگلے 90 دن، یہ میں آپ کو آج ایک بات کر رہا ہوں اور آپ سے ایک اور چیز بھی شیئر کرتا ہوں، اسی 90 ڈیز والی بات کے ریگارڈنگ، کہ جو آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر ہے یو ایس کا، جب کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنی نئی ٹیم لے کے آتا ہے. آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر کا ایک ڈنر ہوا ہے ریسنٹلی اسلام آباد میں. اس ڈنر میں پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، صحافی، ہر طبقے سے وہ لوگ جن کا ایمبیسڈر کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا، اچھا تعلق تھا، وہ اس کھانے میں گئے ہیں، انہوں نے اس کھانے میں شرکت کی. وہاں پر ایک فیمیل جرنلسٹ، جن کا آبویسلی میں نام جانتا ہوں اور آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹاپ 3 چینلز میں، انہوں نے پوچھا ہے یو ایس ایمبیسڈر سے کہ ہاؤ ڈو یو سی رچرڈ گرینل کا کوئی انفلوئنس ہے، کوئی امپیکٹ ہے، کیا یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی بات کو ویلیو دی جائے؟ تو ان کا آگے سے جواب تھا کہ ہی از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی اگنورڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو مطلب اگنور کیا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے، اس حساب سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس کی بات میں وزن ہے، اس کی بات کو سننا پڑتا ہے. اب کیا وہ فیکٹر ہے جس سے مزید یہ چیز کلیئر ہوگی کہ 804 کی آسانی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، کب 804 باہر آ رہا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اب ریسنٹلی لاسٹ ڈیسیجن وڈ بی کہ ایمبیسڈر کون آ رہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 ٹائپس ہیں. اگر تو ایمبیسڈر آتا ہے کوئی بیوروکریٹ، فارمر، جو انفلوئنس ہوتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ گرینل یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان بھی اسی طریقے سے وکٹمائز ہوا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ ہوا ہے، اور عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کیسز میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے فرام اے پرسن جو بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ آنے لگا، اور جس میں امریکہ اور آپ کے ملک کے تعلقات کا سمجھے ہی از دا پوائنٹ، یہ فوکل پرسن ہے، سمجھے اس کے تھرو آپ کے تعلقات جو ہیں وہ فنکشن کریں گے. اس بندے کا یہ کہنا یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. پھر یہ کہنا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تعلقات خراب تھے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بہتر کرے گا اور پاکستان بہتر ڈیلیور کرے گا انڈر عمران، یہ پوائنٹ. اور پھر تھرڈ چیز کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں جس نام، یہ میں آپ کو آج بریکنگ دے رہا ہوں، وہ ہے زلمے خلیلزاد کا. اور اگر وہ آتے ہیں تو آپ جا کے ان کا ٹویٹر دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے سال میں
کس قسم کے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اباؤٹ جو فیشزم چلتا رہا ہے اس کے متعلق کیا باتیں کی ہیں. اگر آپ وہ سنیں گے تو اور بھی انٹرسٹنگ سناریو آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل کے کلیئرلی آ جائے گا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ 90 ڈیز جو ہیں وہ بہت کروشل ہیں اور اگلے 90 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ملک کے سیاسی معاملات کس سمت جا رہے ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کہ جس بندے کو خواجہ آصف نے یا جیو نیوز نے یا بہت سارے اس ٹائپ کے لائک مائنڈیڈ لوگوں نے لائٹلی لیا ہے، وہ بندہ ایکسپرٹ ہے پبلک نیریٹو بلڈنگ میں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور پبلک ڈپلومسی میں. اور اس بندے کا عمران خان کے متعلق جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ واضح پیغام ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان کی سیاست میں بہترین دلچسپی رکھتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن زیادہ بہتر طریقے سے فنکشن کرے گی اگر یہاں پر فیئر ٹرائل دیا جائے عمران خان کو. دس گیوز می اے فیلنگ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں آپ تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ آپ جلد ایکسپیرینس کریں گے کہ میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ کے درمیان موجود ہو. اسی پہ مجھے دیجیے گا اجازت. اگلی ویڈیو میں اور ایک اور نئی انٹرسٹنگ گوسپ سٹوری نیوز انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے کے بعد.